السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز نے ایک بار پھر بڑے بڑوں کو مایوس کر دیا، بڑے بڑوں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ چپ کر گئی ہیں پہلے کی طرح، انہوں نے اپنی زبان بندی کر لی ہے، کمپرومائز کر لیا ہے، وہ مایوس ہوئے کیونکہ مریم نواز آج پھر بولی ہیں۔ عدالت آئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں پر ان کی ضمانت کی درخواست تھی اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو، وہ جو مقدمہ تھا جاتی عمرہ کی اراضی کے انتقال کا، اس میں جو نیب نے الزامات عائد کیے ہوئے تھے اور اس میں طلبی تھی مریم نواز صاحبہ کی، وہ طلبی کا تو آپ کو یاد ہی ہے، وہ بھی چل کر بتاتا ہوں میں۔ لیکن آج جو ہوا وہ یہ کہ اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ جو مریم نواز صاحبہ کے وکیل تھے، وہ اور پروسیکیوٹر نیب، ان کے دلائل ہوئے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت آج تک تھی، وہ اس میں طلبی کے سے پہلے یعنی گرفتاری کا یا عبوری ضمانت جس کو کہیں وہ تھی، تو اس کے لیے آج دوبارہ آج کی سماعت تھی۔ تو اس میں پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ جناب ہم نے تو گرفتاری وارنٹ جاری نہیں کیے ہوئے، تو یہ ضمانت کاہے کی؟ تو اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ ان کو پھر پابند کریں کہ اگر گرفتار کرنا چاہیں گے تو 10 دن پہلے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 10 روز پہلے آگاہ کریں گے کہ جناب آپ کی گرفتاری مقصود ہے، لہٰذا 10 روز پہلے وہ وارنٹ جاری ہوں گے۔ اور اس کے بعد تاکہ ہوتا ہے کہ جناب تاکہ آپ عدالت چلے جائیں، ورنہ نیب کا بندہ گرفتار ہو گیا تو پھر 90 دن تو کہیں نہیں گیا نا، 90 دن تو بندہ رگڑا کھاتا ہی رہتا ہے۔ اور جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، عدالتیں بھی اسی وجہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کہتی رہی ہیں کہ یار یہ کیا، آپ نے کچھ ثابت کرنا ہے ثابت کریں، ورنہ بندے کو چھوڑیں، مطلب اور بٹھائے رکھتے ہیں تو شہباز شریف صاحب اندر، خورشید شاہ صاحب اندر، خواجہ آصف اندر، حمزہ شہباز بھی بڑے عرصے کے بعد رہا ہوئے، آصف زرداری صاحب مسلسل اندر رہے، فریال تالپور اندر جیل میں رہیں، مریم نواز صاحبہ اسی طرح گرفتار رہیں۔ ایک تو سزا تھی، دوسرا اس کے علاوہ بھی مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا، دوسری بار گرفتار کیا گیا تھا، وہ بھی جیل بھگت کر آئی ہیں، مطلب بغیر کسی اس کے سزا کے۔ تو وہ آج ہوا، لیکن اب اس کے بعد جو معاملہ تھا مریم نواز صاحبہ کے متعلق، جو آخری ان کی پیشی تھی، اس پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی جو طبیعت کی خرابی کی خبریں آئیں، تھائرائیڈ ہے ان کو، پھر یہ بھی چلتا رہا حکومت کی جانب سے کہ مریم باہر جانا چاہ رہی ہیں۔ مریم صاحبہ نے کہا کہ جی میں تو بالکل نہیں جانا چاہ رہی، میں آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ٹویٹ کرتی رہی، پھر چپ رہیں، پھر وہ گاہے بگاہے کسی ایشو پہ، جیسے ڈسکا کا الیکشن تھا یا جیسے وہ کوئی اور معاملہ اس طرح کا آیا، تو انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی کیا، بات بھی کرتی رہیں، یا حکومت کی طرف سے ان پر الزامات عائد ہوتے رہے تو وہ ٹویٹر پر اپنا جواب دیتی رہیں، لیکن متحرک نہیں تھی۔ ڈسکا الیکشن جو ابھی دوبارہ ہوا، جس میں پرسوں، جس میں حکومت کو پی ٹی آئی کو دھول چاٹنی پڑی، اس الیکشن سے پہلے بھی توقع کی جا رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جائیں گی۔ کل ہی میں ایک دوست سے ڈسکس کر رہا تھا کہ لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کی طبیعت جو ہے وہ خاصی خراب ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شکوک و شبہات، کیونکہ میں بیماری کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی اس میں حق میں نہیں ہوں کہ اس کے اوپر سوال کیے جائیں۔ مریم صاحبہ کی علالت کا یا ان کی طبیعت کا، تھائرائیڈ کا، میں نے تفصیلی جو ہے مسلم لیگ نون کے سورس، مریم صاحبہ کے اپنے جو ان کے ساتھ قریبی 2 رفقا ہیں ان سے میں نے پوچھا، ڈیٹیل میں پوچھا، اور وہ ایسے لوگ جو بے تکلفی کے ساتھ ہر بات بتا بھی دیتے ہوتے ہیں، جو بات کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت زیادہ کانفیڈنشیل ہے، اینو اتھی رہن دیں، تو وہ ہم بھی اعتماد کا بحال رکھتے ہیں، بھروسہ بحال رکھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ طبیعت ان کی کافی، ان کا جو تھائرائیڈ ہے کافی ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ بولنے میں پرابلم، چڑچڑاپن، یہ وہ سارا۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ تھائرائیڈ کا مجھے پتہ ہے کہ بھئی تھائرائیڈ اگر بندے کو ڈسٹرب کرے تو انسان کا غصہ، کنٹرول میں نہیں ہوتی چیزیں، بہت لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ غصے میں آ کے وہ توڑ پھوڑ بھی شروع کر دیتے ہیں چیزوں کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے تھائرائیڈ، اگر آپ کو مطلب وہ اگر کنٹرول میں نہ رہے۔ تو یہ مریم صاحبہ کا بھی کہا گیا تھا کہ جناب وہ بہت زیادہ ہیں، اپنا حوصلہ مند خاتون ہیں، لہٰذا وہ ایکٹیویٹیز انہوں نے اپنی محدود کر لی ہیں، لیکن ان کو تھائرائیڈ نے ڈسٹرب ٹھیک ٹھاک کیا ہے، لیکن اس کا حوصلے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا مجھے یہ تھا کہ میں مطلب اس بات پہ کنونس تھا کہ ان کی جو علالت ہے کوئی اور وجہ نہیں ہوگی، لیکن ایک ہوتا ہے جب ایشوز آتے ہیں ڈسکس میں، چیزیں زیر بحث آتی ہیں، تو کل ہی ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی کہ لگتا ہے کہ وہ ان کا معاملہ زیادہ ہے، گڑبڑ ہے تھائرائیڈ کا، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ متحرک نہیں ہوتا، ورنہ جو تھا یا پھر واقعی کوئی بہت بڑی ڈیل ہو گئی ہے پھر،
یا پھر باقی میں مریم نواز صاحبہ نے کمپرومائز کر لیا، لیکن ان کا ٹویٹر بتا رہا ہے، پھر میں نے کہا کہ ان کا ٹویٹر بتا رہا ہے کہ جی نہیں، وہ اگر ہوتا تو پھر مکمل زبان بندی ہوتی ہے نا جیسے پہلے ہوئی تھی، تو وہ والا معاملہ نہیں ہے، ان کی طبیعت کا ہی ایشو ہے۔ ورنہ جو ڈسکا میں اتنی بڑی ان کو جیت ملی تھی، اس جیت کے بعد وہ وہاں جاتی پہلے بھی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ کنٹروورشل الیکشن ہوا تھا جس میں وہ دھند شند، وہ جو 19 فروری والا دھند میں سارا کچھ غائب ہو گیا تھا، تو اس پر بھی وہ وہاں پر گئی تھیں اور نوشین افتخار صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے وہاں پر ایک جلسے سے خطاب بھی کیا تھا۔ لیکن کیونکہ اب ان کی وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ میرے گلے میں تکلیف ہے، میں بات نہیں کر سکتی، چیخ نہیں سکتی، لہٰذا خاموشی سے میری بات سنیں۔ اور لاسٹ جو پیشی تھی، جو آخری میڈیا ٹاک تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں اور وہ آپ خراب کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی جو مریم نواز صاحبہ نے حکومت پر زیادہ فوکس رکھا، وہ حکومت پر زیادہ فوکس رکھا، باقی ادھر ادھر وہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کی بات انہوں نے نہیں کی، عموماً وہ کر جاتی ہیں۔ آج انہوں نے ریاستی اداروں کا ذکر ضرور کیا کہ ریاستی اداروں کے استعمال کے باوجود پی ٹی آئی کو وہاں پر شکست ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ووٹ بھاگتی پھر رہی تھی، وہ جملہ بڑا مزیدار تھا کہ پی ٹی آئی بھاگتی پھر رہی تھی، کبھی الیکشن کمیشن، کبھی سپریم کورٹ کہ ہمیں عوام کے ووٹ سے بچاؤ، لیکن کہیں بھی ان کی نہیں سنی گئی، تو اور بادل ناخواستہ ان کو الیکشن لڑنا پڑا تو پھر وہ جو ہے وہ عوام نے ان کو شکست دے دی۔ اور پھر ساتھ انہوں نے ایک اور بھی اعلان کیا کہ میں کراچی جا رہی ہوں، NA 249 کا الیکشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ صرف حاضری کے لیے باہر نہیں آئی تھی، اب وہ بہتر ہو رہی ہیں تو اپنی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ بحال کر رہی ہیں۔ کراچی کا الیکشن مفتاح اسماعیل والا، وہ والا الیکشن جو آپ کو فیصل ووڈا صاحب، وہ جو انہوں نے عدالت میں بھی جھوٹ بولا، اب یہ تو پروو ہو گیا نا، اگر ورنہ استعفیٰ کیوں دیتے؟ الیکشن کمیشن میں بھی جھوٹ بولا کہ میں نے دوہری شہریت جو ہے وہ پہلے کہا کہ نہیں چھوڑیے، کیا بہرحال وہ تو فیصل ووڈا جانے، متی اللہ جان صاحب جانے، جب متی اللہ جان صاحب پوچھتے ان کے سامنے آتے ہیں نا فیصل ووڈا کے، اب پچھلے دنوں بھی الیکشن کمیشن میں جب گئے تھے فیصل ووڈا، تو متی اللہ جان ان کے سامنے آ گئے، تو فیصل ووڈا ذرا کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، ٹکر نہیں مار رہا ہوتا، جس بندہ گھر جائے، بندہ نہیں مطلب کوئی بھی گھر جائے تو کبھی ادھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے کبھی ادھر، جس کو کہتے ہیں اردو میں پتلی گلی پکڑنا۔ فیصل ووڈا صاحب کھلے میدان میں پتلی گلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں جب متی اللہ جان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ متی اللہ جان ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے دوہری شہریت کب چھوڑی تھی، بس سادہ سا سوال ہی اتنا ہے، سوال میں کوئی مطلب کوئی فارسی نہیں ہے نا، مطلب یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہو کہ آپ اسلام آباد کب آئے تھے، یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کو آپ کہو کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ ایسے ہے جیسے آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ نے شناختی کارڈ کب بنوایا تھا، یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے میٹرک کب پاس کیا تھا۔ تو اسی طرح بالکل سادہ سا سوال تھا کہ آپ نے دوہری شہریت، امریکن شہریت کب چھوڑی، تو فیصل ووڈا صاحب اس میں کہتے ہیں، پھر ان کو کوئی مسئلہ یاد آ جاتا ہے، پھر ہوا میں اڑنے لگتے ہیں ان کے ہاتھ، اور عجیب و غریب باتیں یہ وہ۔ تو بہرحال وہ تو پھر فیصل ووڈا صاحب نے جو اپنا جھوٹ بولا تھا الیکشن کمیشن میں، اور پھر نااہلی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ NA 249 والا جو تھا قومی اسمبلی کا حلقہ، اس سے بالکل اسی دن استعفیٰ دیا تھا جس دن انہوں نے سینٹ میں ووٹ کاسٹ کیا تھا، ادھر استعفیٰ لکھ کر رکھا ہوا تھا، ادھر ووٹ کاسٹ کر رہے تھے، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا استعفیٰ ان کے وکیل جمع کروا رہے تھے، ادھر ووٹ کاسٹ کیا اور ادھر نکل پڑے۔ تو بہرحال ظاہر ووٹ استعفیٰ اس لیے دیا کہ وہ پکڑے جا رہے تھے، اپنا کیا ہوتا ہے وہ پکڑے جا چکے تھے، ان کی چوری پکڑی جا چکی تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ تو اس کی استعفے کی وجہ سے جو حلقہ خالی ہوا، شہباز شریف صاحب کو انہوں نے شکست دی تھی، یا شہباز شریف صاحب کو شکست دلوائی گئی تھی۔ ابھی حلقہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، کراچی میں ایک ہی اسٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا، تو یہ حلقہ بتایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر الیکشن ہے 29 کو، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں وہاں پر جا رہی ہوں الیکشن کے لیے۔ اس پر میری پھر بات ہوئی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، تاریخ نہیں بتائی تھی، میری بات ہوئی شاہ محمد شاہ صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نون سندھ کے، ان کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس پر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تاریخ انہوں نے حتمی نہیں دی، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ الیکشن کے آخری چند دنوں میں وہ کراچی میں آئیں گی، وہاں پر وہ کراچی میں اپنا وقت گزاریں گی، اور وہ اب ان کو انہوں نے کیونکہ اوکے کر دیا، ان کی صحت اجازت دے رہی ہے، تو پھر ان کی تاریخ وغیرہ جو ہے ان کے آنے کی کراچی وہ طے کر دی جائے گی۔ ایک تو یہ معاملہ تھا مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے وہ جو بڑے بڑے سوچ رہے تھے کہ اب دوبارہ مریم چپ ہو گئی ہیں تو پی ڈی ایم ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو پی ڈی ایم ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، اگر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ متحرک ہو جاتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اور ویسے بھی کل مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نفرت کیوں کرتے ہیں سندھ کے لوگوں سے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی سندھ کے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ پنجاب پر فوکس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پنجاب پاکستان کے موجودہ جو جمہوری نظام ہے، ظاہر ہے پنجاب کی آبادی پاکستان میں 60% ہے،
تو ہر سیاستدان، ہر سیاسی قوت، پیپلز پارٹی بھی ٹکریں مار رہی ہوتی ہے کہ پنجاب میں دوبارہ اپنی وہ عروج بحال کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو پنجاب سے ووٹ نہیں ملے گا وہ مرکز میں حکومت میں نہیں آئے گا. تو عمران خان صاحب اسی لیے پنجاب پر فوکس رکھتے تھے. تو اصل جو چیز تھی کہ پنجاب سے جو مریم نواز صاحبہ پنجاب میں اگر نکلیں گی اور پنجاب میں تحریک دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ابھی تو خیر پنجاب میں کرونا کا بہت برا حال ہے، دوبارہ تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو ظاہر حکومت کے لیے ٹینشن ہوگی. پی ڈی ایم کے متعلق مریم نواز صاحبہ کا جو آج کا جیسچر تھا وہ تو یہ بتا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی باقی لیڈرشپ جو ہے وہ جو مرضی کہتی رہے، لیکن ایک چیز ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہی ہے، یا یہ کہ پیپلز پارٹی جو احسن اقبال، رانا ثناءاللہ اس لیول کی جو لیڈرشپ ہے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی، ان کو اجازت ہے کہ آپ ذرا چکے چوکے ماریں، جیسے پیپلز پارٹی نے کیا ہوا ہے کہ بلاول بھٹو ذرا اپنا مریم صاحبہ کے متعلق بات اس طرح نہیں کرتے، مسلم لیگ نون کے متعلق اس طرح بات نہیں کرتے، کبھی کبھی کر بھی دیتے، لیکن باقی لیڈرشپ کو ہوتا ہے کہ آپ ذرا چکے چوکے ماریں. تو اسی طرح اور ہر پولیٹیکل پارٹی یہی کرتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، سربراہ ہے، وہ ذرا رکھے، اس کو رکھ رکھاؤ میں رہے اور نیچے سب کو اجازت ہو کہ جو آپ مخالف سیاسی جماعت کے خلاف کرتے رہے. تو آج مریم صاحبہ کے ساتھ بات ہوئی، جو بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کا نوٹس شاید خاقان عباسی نے بھیجا تھا، وہ پھاڑ کر کل پھینک دیا تھا، اس پر تو انہوں نے کہا اس پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ بتائیں گے، اور انہوں نے اس سے زیادہ یہ بات نہیں کی، وگرنہ وہ اچھا جواب دے سکتی تھی کیونکہ موقع تھا. مسلم لیگ نون کے اوپر ہی ساری پیپلز پارٹی کی کل سی سی میں چڑھائی ہوئی ہے نا. پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان پر تو یہ الزام ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کی ساتھ بطور سربراہ اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے مسلم لیگ نون کی ٹیم بن کر کھیل رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی ہر بات مانتے ہیں، ان کی ڈکٹیشن پر چلتے ہیں. مولانا صاحب پر تو الزام یہ ہے، اصل پیپلز پارٹی کے توپوں کا جو رخ تھا، وہ تو اصل تیروں کا جو نشان تھا وہ تو مسلم لیگ نون کی طرف تھا. تو وہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈر ہے مریم نواز صاحبہ، جو سب سے زیادہ تگڑی آواز ہیں نواز شریف صاحب کے بعد، تو وہ ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کے سیکریٹری جنرل یعنی پی ڈی ایم کے اور آپ کی جماعت کے نائب صدر کے بھیجے ہوئے نوٹس کو اس طرح پیپلز پارٹی نے پھاڑ دیا ہے، تو انہوں نے اس پر بہت اچھا جواب دے سکتی تھی، بہت تگڑا جواب دے سکتی تھی پیپلز پارٹی کو، مگر انہوں نے نہیں دیا، جس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے کہا تھا نا کہ دوبارہ کوششیں ہوں گی. وہ جو اچکزئی اور مولانا صاحب کا فون پہ رابطہ ہوا تھا اور باقی لیڈروں کے ساتھ مولانا صاحب کے فون پہ رابطے ہوتے کہ رمضان کے دوران کوئی نہ کوئی کوشش کی جائے گی کہ پی ڈی ایم کو دوبارہ جو ہے وہ کیا جائے، ری آرگنائز کیا جائے، نئے ایجنڈا وہی ہوگا، نئے جذبے کے ساتھ، یعنی جو جس نے کیا اس کو معاف کر دو، آگے کے لیے آگے چلو، اس کے تحت چلا جائے گا. تو مریم نواز صاحبہ کا آج کا جیسچر وہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی اب یہ چاہ رہی ہیں کہ جو ہوا، یعنی ابھی تک ایک دوسرے کو رگڑا لگاتی رہیں گی یہ دونوں جماعتیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی ادھر کل سی سی میں بیٹھی رہی ہے فیصلہ کر کے جناب کہ نہیں نکلنا پی ڈی ایم سے. اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کو رگڑا لگاتی رہیں گی کیونکہ انہوں نے آگے جا کر الیکشن ایک دوسرے کے سامنے لڑنا ہے. آخری لڑائی پاکستان کی سیاست میں جب الیکشن ہوگی تو ان دونوں جماعتوں کی ہوگی. لیکن آج بہرحال مریم نواز صاحبہ نے کل جو احسن اقبال صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، رانا ثناءاللہ صاحب جو کہتے رہے، ان کے برعکس انہوں نے ذرا تحمل کے ساتھ بات کی ہے، جس سے یہ پیغام جا رہا تھا جو لیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم میں ساری سیاسی جماعتیں رہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور باقی یہ کہ وہ جو نون میم شین یا مریم نواز صاحبہ کی خاموشی یا نواز شریف کی خاموشی، دوبارہ خاموشی کی خواب دیکھ رہے تھے، وہ ذرا حوصلہ رکھیں، ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ حکومت بہت کمزور ہو چکی ہے. اب کمزور حکومت کے اس میں آ کے یا نیب کے نوٹسز میں آ کے کوئی سیاسی قوت اپنی جیتی ہوئی جنگ اگر ہارنا چاہے تو پھر وہ خاموش ہو سکتی ہے، وگرنہ یہاں پر تو آپ دیکھیں نا ترین صاحب والا معاملہ، جہانگیر ترین صاحب کا سوال بھی آیا تھا مریم نواز صاحبہ سے، انہوں نے بہرحال اس میں کہا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کا نمک کھاتے ہوئے عمران خان کو نہیں لگ رہا تھا کہ مافیا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں چڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کو نہیں لگ رہا تھا کہ مافیا، اور اب لگ رہا ہے کہ مافیا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے وہی مشورہ دیا جو میں نے کافی عرصہ پہلے دیا تھا کہ بھائی جان حضرت علی صاحب نے کہا ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو مریم نواز صاحبہ نے بھی جہانگیر ترین صاحب کو یہ پیغام دیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو ٹویٹر پر بیٹھ کر یا پریس کانفرنسز کرتے تھے، فردوس اشگوان ہو گئی، شہباز گل ہو گئے، یا جو بھی، یا ایون پیپلز پارٹی کے بھی کافی سارے دوست جو کہتے ہیں کہ مریم نواز دوبارہ چپ ہو گئی، ان کے لیے انہوں نے پیغام دیا کہ نہیں جی میں چپ نہیں ہوئی، میں آئی ہوں، اب میں کراچی بھی آ رہی ہوں. اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ پیغام کہ میں کراچی بھی آ رہی ہوں. تو ظاہر جب کراچی کا الیکشن ہوگا وہاں پر جائے گی مریم نواز صاحبہ
اور میں نے کئی بار گزارش کی ہے اگر مریم نواز صاحبہ اسی اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹتی اور پھر اسی بیانیے کے ساتھ سندھ میں داخل ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی کو وقتہ پڑ سکتا ہے. اب وہ فی الحال تو الیکشن کے لیے جا رہی ہیں، لیکن اگر وہ طے کر کے جائیں گی اسی نیریٹو کے ساتھ کہ ہم نے یو ٹرن نہیں لینا، ماضی میں سیاسی جماعتیں یو ٹرن لیتی رہی ہیں کہ ہم نے اسی پر قائم رہنا ہے، اور اس کے بعد اگر مریم سندھ جاتی ہیں نا مریم صاحبہ تو پھر پیپلز پارٹی کو پھر ٹینشن ہوگی. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ابھی جو وہ بالکل تنہا پارٹی ہے، وہاں پر کوئی ایون کراچی میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنا بڑا اسپیس بنا لیا ہوا ہے اور سندھ کے باقی علاقوں میں بھی، تو وہاں اگر مریم نواز صاحبہ جائیں گی تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر اسی بیانیے کے ساتھ گئی. اگر بیانیے سے پیچھے ہٹی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا جی، اب آخر میں سوال جواب ہے. سوال جواب نہیں، یہ کمنٹس ہیں ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے مہربان ہیں. اس میں قمر رضا صاحب ہیں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر شاہد خاقان عباسی اور بلاول بھٹو دونوں صاحبان نے سیاسی طور پر عدم پختگی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. فی الحال اپوزیشن کے لیے ماحول سازگار نہیں. انہیں تب تک ساتھ اتحاد جوڑے رکھنا ہوگا جب تک وہ اپنا مطلوب ہدف حاصل نہیں کر لیتے. ایک طرف میڈم پارس جہاں زیب صاحبہ، وہ سما کی ٹی وی کا شاید ذکر کر رہے ہیں کہ پروگرام میں بیٹھا ایک دفاعی تجزیہ نگار یہ فرما رہا ہو کہ عمران خان کو ہٹانا اپوزیشن کے لیے دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہوگا. دوسری جانب اپوزیشن کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے. تیسری طرف ہم اور آپ یعنی عوام ہیں جو ہر طرح سے مفلوج ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اپوزیشن کو عوام کی تکالیف دور کرنے کی خاطر ایک ہی ہونا پڑے گا. بالکل جی، 100% متفق. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، آگے جا کر یہ آپس میں ہی بھیڑنا ہے انہوں نے، لیکن جب تک اپنا منزل کے قریب نہیں پہنچتے، الیکشن کا ڈول نہیں بجتا، تب تک ان کو یا حکومت نہیں جاتی، تب تک ان دونوں جماعتوں کو مفاد اسی میں ہے اور عوام کا بھی کے ساتھ رہے. تو بالکل ٹھیک، 100% متفق. ابھی وہ لڑنا بڑنا وہ اس سے نقصان اپوزیشن کا عوام کا بھی ہوگا اور فائدہ حکومت کا ہوگا ہر صورت. اور حکومت جو آپ دیکھیں نا 5 روپے بجلی اور مہنگی کرنے جا رہی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جناب بڑی تحریک تو اٹھنے نہیں لگی کوئی. اچھا جی، ناصر خضر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پی 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 کو پی ڈی ایم سے کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ پی ڈی ایم کی خالق پی 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 ہے. نون لیگ خود الیکشن لڑ رہی ہے، پی پی سے استعفے مانگ رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے جی، نون لیگ اب الیکشن لڑ رہی ہے اور پیپلز پارٹی سے استعفے مانگ رہی ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو الیکشن کی طرف لے آئی ہے نا. نون لیگ تو چاہتی تھی کہ ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات سے نکلا جائے. تو یہ ضرور ہے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنایا تھا، لیکن پی ڈی ایم بنانا اور پی ڈی ایم کی رجسٹری کسی کا نام نہیں ہے کہ وہ کسی کو نکال سکے. وہاں پہ میجورٹی کا فیصلہ ہوگا، میجورٹی جس کو رکھنا چاہے، میجورٹی جس کو نکالنا چاہے. ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تنہا نکال دیا تھا محسن داوڑ اور علی وزیر صاحب کو کیونکہ وہ سربراہ تھے. تو یہ تب پیپلز پارٹی بے بس تھی، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ علی وزیر اور محسن داوڑ کو نکالا جائے، لیکن مولانا صاحب نے نکال دیا تھا. تو بہرحال یہ کسی کے پاس رجسٹریشن اس کی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اتحاد کے جو اتحاد میں نے پہلے بھی کہا نا کچے دھاگوں سے چلا کرتے ہیں. کچے دھاگے ہوتے، کچے دھاگوں سے بندھی کسی چیز کو کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو مولانا صاحب کو، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی اتحاد میں ذرا نرمی کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے بنایا تو پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں نکال سکتا. نکال سکتے ہیں بھائی، یا نکل سکتی ہے پیپلز پارٹی خود بھی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ سب کو ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کی سیاسی پوزیشنز کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، تبھی اتحاد چلا کرتے، ورنہ نہیں چلا کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.